اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین والا آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج شوال شریف کی 24 تاریخ ہے اور 1443 ہجری ہے اور مئی کی 26 تاریخ سن 2022 اور جمعرات کا دن ہے۔ ہماری درس قرآن کی 13 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں اور سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 82 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 83 یہاں سے لے کر آیت نمبر 96 تک یعنی 14 آیات بینات ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ 2 رکوع بنتے ہیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ سابقہ رکوعات کے اندر بھی اور آگے بھی جو آنے والے چند رکوع ہیں ان کے اندر یہود کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے انہوں نے جو بے وفائیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو توڑا ہے، تو ان وعدوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو ان کی نافرمانیاں یاد دلاتا ہے اور ان کو ان کی نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں اور مسکینوں سے مہربانی کرنی ہے اور اچھی بات کہنی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، اور اچھی بات کہنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنی ہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر منہ موڑ لیا تم نے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم، مگر چند آدمی ثابت قدم رہے، یعنی چند آدمیوں کے سوا باقیوں نے کیا کیا تھا؟ منہ موڑ لیا تھا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ کہاں پر وعدہ لیا؟ تورات کے اندر وعدہ لیا کہ اللہ کی ذات اقدس کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات کہنی ہے۔ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر جلالین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اچھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی لوگوں کو اچھی بات کو حکم دینا ہے اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا اور آپ کی مدد کرنا، آپ کی نصرت کرنا اور آپ کی جو صفات ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے تم اپنوں کو اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی اس وعدے کے اوپر تم نے ثابت قدم رہنے کا اقرار کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کے اوپر گواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ چلو یہ اگلی آیت بھی پڑھ کے پھر میں آپ کو پورا خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنوں کو قتل نہیں کریں گے، اب تم اپنوں کو قتل کر رہے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، اللہ اکبر، من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو، کس پر؟ گناہ سے اور ظلم سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاکباز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی، تم میں سے سوائے اس کے رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، تم میں سے سوائے اس کے کہ رہے رسوا
دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو بے شک انہیں پھینک دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو یثرب پرانا نام ہے مدینہ پاک کا، اس یثرب کے اندر مشرکین کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا حزرج، اور اسی طرح یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے کا نام تھا بنو نذیر۔ اب اس طرح کرتے تھے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، جو بنو قریظہ تھے یہ اوس کے حلیف بن جاتے تھے، ان کے دوست بن جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جو بنو نذیر ہیں تو یہ حزرج کے حلیف بن جاتے تھے، دوست بن جاتے تھے۔ اب ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ جو آپ کا دوست ہے، آج کل بھی دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ پھر ممالک کے اندر جس وقت جنگیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر دوست ممالک ایک طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہی قانون ہے جنگوں کا، پھر جب دوست جنگ کے اندر کود پڑتا ہے تو اب یہ کیا کرتے ہیں، دوسری طرف بھی قبیلہ یہود کا ہوتا تھا، یعنی جو مشرکین کا قبیلہ تھا نا حزرج، ان کے ساتھ بنو نذیر ہو جاتے تھے، اور بنو قریظہ کے ساتھ جو ہو جاتے تھے اوس ہو جاتے تھے۔ اب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور اس آیت کریمہ، دونوں آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا قتل بھی اور ایک دوسرے کو اپنے شہر سے باہر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان دونوں کے اوپر حرام کیا تھا۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے جو تمہارے قیدی ہیں ان کو تم نے چھڑانا ہے، ان کا تم نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ تم نے اپنوں کو باہر نہیں کرنا، یہ ان کو باہر بھی کرتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں، اور فدیے کا جو حکم دیا تھا اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس طرح تم پاکباز بن کر فدیہ تو ادا کرتے ہو، اس بات کے اوپر تو تمہارا عمل ہے، لیکن یہ بات بھی تو یاد رکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر ان کا قتل کرنا بھی حرام کیا تھا، ان کو اپنے دیش سے نکالنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر حرام کیا تھا۔ تو تم نے کیا کیا ہے، ان کو قتل تو کرتے ہو، اسی طریقے سے قتل کرنے کے ساتھ ان کو دیش سے بھی باہر کرتے ہو، اور فدیہ دینے کے لیے میدان کے اندر آ جاتے ہو۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیرو نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ تو دیکھیں نا آج کے زمانے کے اندر اس کی مثال میں یوں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ پاک نہ کرے کوئی شخص کسی لڑکی کے اوپر، کسی خاتون کے اوپر واقع ہو جائے، کسی عورت کے ساتھ برائی کرے، واقع ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ برائی کرے، لیکن اس طرح کرے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی چڑھا لے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا یہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پردے کو حکم دیا، غیر محرم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس کے اوپر نگاہ ڈالوں، تو غیر محرم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نگاہ ڈالنے کا مجھے حکم نہیں دیا، لہذا میں آنکھوں کے اوپر پٹی ڈالتا ہوں۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے، اگر اس چیز سے تم رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس برائی سے بھی تو منع کیا ہے نا، تو وہ برائی تو تم کر رہے اور آنکھوں کے اوپر تم نے پٹی ڈال دی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اپنوں کو وطن سے باہر بھی کرتے تھے، اور فدیہ دینے کے لیے میدان کے اندر آ جاتے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لیے، یعنی خرید لیے ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب؟ تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے بعد پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مسلسل پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں۔ کیا روشن نشانیاں تھیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ او انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات ان کو عطا فرمائے تھے کہ مٹی سے پرندے بناتے، پھونک لگاتے، وہ اڑنا شروع ہو جاتے، اسی طریقے سے کوڑ کے بیماروں کو شفا دیتے، برس کے بیماروں کو شفا دیتے، مردے زندہ کرتے، جو کچھ پیٹ کے اندر ہوتا وہ بتا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل علیہ السلام سے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر روح القدس سے مراد کیا ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔
تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل کیا ہے۔ یعنی تمہارے پاس کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتا تو تمہارے نفس کے مطابق نہ ہوتا، وہ حکم تمہارے نفس کے مطابق نہ ہوتا، تمہارا نفس کیا کرتا، اس کی خواہش کچھ اور ہوتی، تو تم نفس کے پیچھے چلتے، انبیاء کو جھٹلاتے، اور نہ صرف تم نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا ہے اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ تکبر کے طور پر کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیے ہیں۔ یہودی بولے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے ڈھانک لیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کے بڑے سے بڑے معجزات ہمارے پاس آ جائیں، روشن نشانیاں آ جائیں، کسی کا کوئی اخلاق، کوئی معجزہ، کوئی نشانی ہمارے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرن، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے، کس سبب سے؟ تمہارے کفر کے سبب سے، تمہاری نافرمانیوں کے سبب سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو ایمان رکھتے تھے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وقالوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور اس سے پہلے فتح مانگتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کفار کے اوپر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو جب تشریف فرما ہوئے ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافرین کے اوپر۔ یعنی ان کے پاس کتاب آئی نا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن جو تصدیق کرتی تھی، کس کتاب کی؟ تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے دعا کیا کرتے تھے۔ امام علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر الرول المعانی کے اندر لکھا ہے، میں کئی تقریروں کے اندر اس کو بیان کر چکا ہوں کہ ان کی جب قریش سے لڑائی ہو جاتی تو یہ تورات نکالتے، تورات کے اوپر ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے، انا اسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ جس کا وعدہ تو نے تورات کے اندر کیا ہے، ان کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں ان تنصرنا اليوم علی عدونا، کہ ہمیں اپنے دشمن کے اوپر تو فتح عطا فرما، فینصرون، تو ان کو مدد دی جاتی، وہ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ تو حضور کے نام نامی کے اوپر ہاتھ رکھتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ یہ لیکن ان کی کتنی بدبختی ہے کہ جس نبی کے نام نامی سے یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے فتح حاصل کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام آ گئے ان کے پاس تو انہوں نے کیا کیا کہ بدنیت ہو گئے، یہ کہنے لگے بنو اسرائیل سے آنا تھا نبی نے، بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ بس یہ حسد تھا ان کے اندر، اس حسد کی وجہ سے حضور کے انکاری ہو گئے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اکبر، جو اللہ نے نازل کی حسد کے مارے، کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، یعنی وہی جس پر چاہتا ہے، یہاں پر فضل سے مراد کیا ہے؟ وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے قیامت والے دن رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی تم یہ کہتے ہو نا حضور علیہ السلام سے تم حسد کرتے ہو، حسد کے اندر تم لوگ مبتلا ہو گئے ہو، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ بنو اسماعیل سے نبی نے آنا تھا، بنو اسرائیل سے نبی نے آنا تھا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ینزل اللہ من فضل، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے اوپر اپنی وحی نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے رسالت کہاں پر رکھنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تمہارے اوپر بھی پے در پے تمہارے اندر بھی نبی آتے گئے، اب اللہ تعالیٰ کا فضل ان کی طرف ہو گیا، اس میں تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ بدبخت ہیں، قیامت والے دن ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا عذاب ہے؟ جو رسوا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لائے، بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر یعنی ہمارے پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو دوسری کتابیں ان کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو حضور آپ ان سے فرمائی کہ پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کہ اگر تم اپنی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہو، یعنی تم کہتے ہو نا ہم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔
تو پھر اگر تمہارا اپنے انبیاء کے اوپر ایمان ہے، اس وحی کے اوپر تمہارا ایمان ہے، تو پھر بتاؤ اپنے اس قول کے اندر اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیوں کیا؟ جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو، تم یہ کہتے ہو، اگر اپنے قول کے اندر تم سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس وحی کے اوپر تو ایمان نہیں رکھتے، لیکن سابقہ جو وحی ہماری طرف نازل ہوئی ہے، ہمارے انبیاء کی طرف نازل ہوئی، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر تم اس وحی کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ تم عادی جفاکار ہو، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم عادی جفاکار ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو، اور تمہیں حکم دیا پکڑ لو جو تمہیں ہم نے دیا ہے مضبوطی سے، اور خوب غور سے سنو، تو وہ قالوا سمعنا، اپنی زبان سے کہنے لگے ہم نے سنا، وعصینا، اور انکار کیا، دل کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچڑے کے عشق کے اندر، یعنی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نوست تھی، فرمائیے بہت برا ہے، بہت برا ہے، یہ کفر کی نوست تھی جو بچڑے کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمائیے بہت برا جس کو حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا یہ عجیب اور غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو، تم اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتے ہو اور پھر بری حرکتیں بھی کرتے ہو، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب ایمان ہے جو تمہیں بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے دار آخرت کی راتیں اللہ کے ہاں مخصوص، خالصۃ من دون الناس، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو بھلا آرزو کرو تم موت کی اگر تم سچے ہو۔ تم تو یہ کہتے ہو نا ایمان ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اچھے لوگ ہیں ہم، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ تم اس طرح کرو، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے جنت ہے، تو جب تمہارے لیے جنت ہے تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو۔ تو یہ دیکھیں نا قرآن کی حقانیت کے اوپر بھی دلیل ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہودی اگر سچے تھے تو کہتے ہاں جی ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، تو قرآن کی حقانیت کو وہ جھٹلا دیتے۔ لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی بھی یہودی کبھی بھی قرآن کے اس چیلنج کے مقابلے میں موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اگر وہ تمنا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حقانیت کے اوپر انگلی اٹھ جائے، لیکن وہ تمنا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کا زندہ روشن معجزہ ہے اور قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو کسی شخص نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی۔ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے شانی بیان کرتا ہے، انہیں زندگی کی بڑی ہوس ہوتی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال۔ یہ یہودی کیا تمنا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں 1000 سال تک زندگی ملے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا بھی۔ یعنی یہودیوں کے دلوں کے اندر کس کی تمنا ہے؟ زندگی کی تمنا ہے۔ مشرکوں سے بھی زیادہ، ہندوؤں سے بھی زیادہ ان کے اندر کیا ہے؟ تمنا ہے زندہ رہنے کی۔ یہ کہتے ہیں 1000 سال جئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1000 سال بھی جی لو تو کیا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے۔ 1000 سال جینا بھی تمہیں دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اتنی مدت جیتے رہنا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 92 تک ہمارا 10 مکمل ہو گیا۔ آج کے درس کے اندر ہم نے 14 آیات بینات کا مختصراً تذکرہ کیا۔ میں زیادہ سپیڈ کے اندر اس لیے جاتا رہا تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔